بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ روتے ہوئے بولی، میری بات نہ کرو، میں آتما شکتی کے ذریعے بار بار مردہ ہو کر زندہ ہو سکتی ہوں۔ ہائے میرا پوتا، وہ مر چکا ہے، وہ آتما شکتی نہیں جانتا ہے، وہ اب اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، اپنی دادی ماں کے کلیجے سے نہیں لگ سکے گا۔ میرے مرنے کا سوگ مناؤ، میں یہاں تنہا رہ کر معلوم کروں گی کہ وہ کیسے مر گیا یا کیسے مار ڈالا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے پوتے کے بغیر آدھی مر چکی تھی اور آدھی اس لیے زندہ تھی کہ پوتے کی موت کا اسباب معلوم کر سکے۔ وہ ایران گیا تھا اور ایران میں ہی اس کے دو ہی دشمن تھے، سونیا اور فرہاد۔ اس کا پوتا سوامی تلک رام بھاٹیا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اس کی زبردست صلاحیتوں کے پیش نظر دادی کو یقین تھا کہ وہ سونیا اور فرہاد کو بھی چٹکیوں میں مسل ڈالے گا، لیکن ایران میں کیا ہو چکا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ پوتا طبعی موت نہیں مرا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ اپنے پوتے کے قاتلوں کو زندگی حرام کر دے گی۔ وہ بڑی بے رحم اور سنگ دل تھی، لیکن پوتے کے لیے زندگی میں پہلی بار فرش پر بیٹھ کر رو رہی تھی، اپنے اندر کے صدمات کو برداشت کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس صدمات کا پہاڑ اس طرح ٹوٹا تھا کہ وہ نادیدہ اجنبی کو یعنی پورس کو بھی بھول گئی تھی۔ پورس پھر اس کمرے میں آ کر اسے سوگ مناتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے عجیب سی لگ رہی تھی، کیونکہ دیکھنے میں ایک برجوان شیر تارا تھی، لیکن ایک بوڑھی دادی اس کے اندر سے رو رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سوگ منانے کے بعد کیا کرنا چاہے گی۔ وہ اس کا دھیان بٹانے لگا، پھر اس کے قریب آ گیا، تب وہ چونک گئی۔ اسے پھر کسی اجنبی کے دل کی دھڑکنیں سنائی دیں۔ وہ بولی، اوہ میں بھول گئی تھی کہ تم ایک سیب بن کر میرے آس پاس موجود ہو۔ کیا تم دیکھ رہے ہو، اتنی بڑی دنیا میں میرے پوتے کے سوا کوئی میرا اپنا نہیں تھا، وہ میری پوری زندگی کا سرمایہ تھا۔ کیا تمہیں احساس ہے کہ میں بری طرح لٹ گئی ہوں؟ تم انسان ہو، میرے اندر کے درد کرب کو سمجھو، اس وقت میرا سہارا بن جاؤ۔ نیلما کو جواب میں وہی خاموشی ملی۔ وہ چیخ کر بولی، تم کیسے انسان ہو؟ کیا میرے آنسو بھی نہیں پہنچ سکتے؟ وہ جواب سننے کے لیے خاموش ہوئی۔ اس بار دل کی دھڑکنیں سنائی نہیں دیں، وہ جا چکا تھا۔ دراصل وہ اب سے پہلے کمرے سے باہر جا کر ایک روشن دان سے جھانک کر دیکھ چکا تھا کہ کتنی دور ہونے سے اس کی دھڑکنیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا، اس لیے باہر جا کر روشن دان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی، جو ایک بوڑھی دادی کے دکھ کو نہیں سمجھتا وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ کم وقت چلا گیا ہے، پتہ نہیں اس طرح کیوں آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، شاید پھر آئے گا۔ ہے بھگوان، میں کیا کروں؟ اسے پیچھا چھڑانے کی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میرے پوتے کی ناگہانی موت نے میرے دماغ کو سن کر دیا ہے۔ میں کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر تک فرش پر سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوچنے لگی، جب وہ اجنبی میرے قریب آنا چاہے گا تو میں اس کی قربت کو سمجھ لوں گی، پھر اس سے باتیں کروں گی۔ فی الحال مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے پوتے کی لاش کہاں ہے۔ سوامی تلک رام بھاٹیا نے آخری بار دادی ماں سے کہا تھا کہ وہ ایران کے ایک بڑے عہدیدار امین افندی کے دماغ میں تنویمی عمل کر کے اسے اپنا تابعدار بنائے گا۔ وہ بھی امین افندی کے اندر گئی تھی اور پوتے سے کہا تھا، یہ اچھا شکار ہے، ایران سے جتنا تیل نکلتا ہے یہ اس شعبے کا وزیر ہے، ہم اس کے ذریعے ایران کی معیشت کو کمزور کر سکیں گے۔ وہ اپنے پوتے کو مشورہ دے کر چلی آئی تھی۔ اب پوتے کی موت کے بعد اس ایرانی عہدیدار امین افندی کے خیالات پڑے تو پتہ چلا فرحات علی تیمور نے اسے ٹریپ کر کے پولیس کے حوالے کیا تھا۔ پولیس والوں نے اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ نیلما نے امین افندی کے دماغ پر قبضہ جما کر اس پولیس افسر سے رابطہ کرنے پر اسے مجبور کیا، جس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ بیک وقت فائرنگ کر کے اس کے پوتے کو ہلاک کیا تھا۔ اس نے امین افندی کے ذریعے فون پر اس پولیس افسر کی آواز سنی، پھر اس افسر کے دماغ میں پہنچ گئی۔ اس افسر نے اپنے ایک ماتحت کے پاس پہنچ کر کہا، ایک کاغذ پر لکھو کہ تم نے سوامی تلک رام بھاٹیا کو سڑک پر گولی ماری تھی، اس لیے تمہیں سزائے موت منظور ہے۔ ماتحت نے کہا، سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوامی ہمارے وطن
وطن کا دشمن تھا، اسے گولی مارنا ہمارا فرض تھا، اس لیے ہم نے اسے مار ڈالا۔ وہ ماتحت مزید بحث کر سکتا تھا۔ نیلما نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اس سے کاغذ پر وہ باتیں لکھوائیں، پھر افسر کے دماغ پر قبضہ جمایا۔ افسر نے اس سے وہ کاغذ لیتے ہی اپنے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اسے گولی مار دی۔ اس افسر نے دوسرے ماتحت کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، اس سے بھی ایک کاغذ پر ویسی ہی تحریر لکھوائی۔ اس سلسلے میں نیلما نے اس کی مدد کی، اس طرح وہ دوسرا ماتحت بھی مارا گیا۔ پولیس ہیڈ کوارٹر میں اطلاع پہنچی کہ ایک پولیس افسر کا دماغ چل گیا ہے، اس نے اپنے 2 ماتحتوں کو قتل کیا ہے، پتہ نہیں آئندہ کیا کرنے والا ہے۔ اس افسر نے اپنے دفتری کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر کے خود ایک کاغذ پر ویسی ہی تحریر لکھی۔ اس تحریر میں یہ اضافہ کیا کہ انہوں نے محض اپنی ڈیوٹی کے مطابق ایسا کیا تھا، ورنہ اصل مجرم فرہاد علی تیمور ہے، جس نے سوامی تلک رام بھاٹیا کو ٹریپ کیا اور اسے گولی مارنے کے لیے پولیس کے حوالے کیا۔ اب ان کے بعد فرہاد بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ایسا لکھنے کے بعد اس نے ریوالور کی نال کو اپنی کن پٹی پر رکھ کر ٹریگر کو دبا دیا۔ گولی چلنے کی آواز سن کر سب ہی دوڑتے ہوئے آئے، دروازہ پیٹنے لگے، اسے آوازیں دینے لگے۔ وہ زندہ ہوتا تو دروازہ کھولتا، آخر اسے توڑنا پڑا۔ اندر وہ ریوالونگ چیئر پر مردہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات ایرانی اکابرین تک پہنچی کہ پولیس نے سوامی تلک رام بھاٹیا جیسے امریکی ایجنٹ کو ہلاک کرنے کے لیے اپنے فرائض ادا کیے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے اپنی موت سے پہلے یہ تحریری اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے سوامی کو مار کر جرم کیا تھا، اس لیے انہیں سزائے موت منظور ہے۔ اور افسر نے موت سے پہلے لکھا تھا کہ ان کے بعد فرہاد بھی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ بات مجھ تک پہنچ گئی۔ میں نے سوامی تلک رام بھاٹیا کو پولیس سے ہلاک کرانے سے پہلے اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کیا تھا، اسے زخمی کیا تھا۔ تب یوگا میں مہارت رکھنے والے فولادی دماغ میرے قابو میں آیا تھا، اور میں نے اس کے چور خیالات سے جو معلومات حاصل کی تھیں وہ یہ تھیں کہ سوامی تلک رام بھاٹیا کی دادی ماں کا نام نیلما تھا۔ اب وہ 150 برس کی بوڑھی دادی ماں نہیں تھی، اس نے دیوی کہلانے والی شی تارا کو ہلاک کر کے آتما شکتی کے ذریعے اس کا جسم حاصل کر لیا تھا، یعنی وہ دیوی کہلانے والی شی تارا مر چکی تھی، اس کے خوبصورت اور جوان جسم میں نیلما کی آتما سما گئی تھی، اور اب وہ شی تارا نہیں نیلما بن گئی تھی۔ ہمارے لیے اہم بات یہ تھی کہ نیلما کی روح جسم سے نکل کر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا سکتی تھی اور اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کو دیکھ سکتی تھی، لیکن جو لوگ بحروب میں ہوں، اپنے اصلی چہرے کے ساتھ نہ ہوں، انہیں نیلما کی روح پہچان نہیں پاتی تھی۔ یہ بات میں نے اپنے تمام فیملی ممبروں کو اور اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کو بتا دی تھی۔ میرے جو لوگ بحروب میں نہیں تھے وہ سب بابا صاحب کے ادارے میں تھے، جہاں نیلما کی آتما نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے امریکہ میں جو وسیع و عریض آشرم بنایا تھا، میں نے اس کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات حاصل کی تھیں۔ مختصر یہ کہ میں نیلما سے بے خبر نہیں تھا، ابھی صرف یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بیک وقت کئی صدمات سے دوچار ہے۔ یہ معلوم تھا کہ وہ اپنے چہیتے اکلوتے پوتے کے غم سے نڈال ہوگی، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ پورس اس کے لیے عذاب جان بن گیا ہے۔ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ نیلما نے پورس کے ماتحت رہنے والے 30 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اس سے چھین لیا تھا۔ اس طرح پورس کو امریکی اکابرین کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ گویا نیلما اور پورس کے درمیان زبردست رسا کشی چل رہی تھی، جس کے نتیجے میں پورس نیلما پر غالب آ گیا تھا۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ نیلما کو پورس پر شبہ تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ وہی اس کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ وہ اسے ایک اجنبی دشمن کہہ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اسے اس سے پیچھا چھڑانا مشکل ہے۔ یہ پورس کی ستم ظریفی تھی کہ وہ خود کو اس پر ظاہر نہ کر کے اس کا سکون برباد کر رہا تھا۔ میں ایران میں رہ کر چھوٹے بڑے امریکی ایجنٹوں سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ اگر چاہتا تو انہیں بھی ایک ایک کر کے ختم کر دیتا، لیکن وہ ایسے تھے کہ مجھے ان کے دماغوں میں پہنچ کر اہم معلومات حاصل ہوتی رہتی تھیں، اس لیے وہ ابھی زندہ تھے۔ میں نے ان میں سے ایک ایجنٹ کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر اس سے نیلما کا خاص فون نمبر ڈائل کرایا۔ رابطہ ہونے پر اس کی خاص داسی نے فون اٹینڈ کیا، پھر کہا وہ سوگ منا رہی ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کریں گی۔ میں نے امریکی ایجنٹ کی زبان سے کہا، نیلما سے صرف اتنا کہہ دو کہ اس کے پوتے کا اصلی شکاری بات کرنا چاہتا ہے۔ داسی نے یہی بات نیلما سے کہی۔ اس نے چونک کر موبائل فون کو دیکھا، پھر اسے داسی سے لے کر کان سے لگا کر پوچھا، تم فرہاد ہو؟ تم نے خوب پہچانا ہے، لیکن میں ایک اعلی کار کے ذریعے بول رہا ہوں، چاہو تو فون بند کر کے اس اعلی کار کے دماغ میں چلی آؤ۔ فرہاد، مجھے تو تمہارا وہ حشر کرنا ہے کہ دنیا دیکھے گی اور عبرت حاصل کرے گی۔ تم اب تک میرے ہاتھوں مرنے کے لیے زندہ تھے،
تھے، لیکن ابھی میں زیادہ بات نہیں کروں گی، مجھے صرف اتنا بتا دو میرے پوتے کی لاش کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں لاش ضروری ہے، اس کا کریا کرم نہیں کرو گی تو پوتے کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، وہ بیچارہ سورگ میں نہیں جا سکے گا۔ جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ زندہ ہوں، اب تک اسی انتظار میں زندہ ہوں کہ تم آؤ گی اور میری روح پر قبضہ کر کے لے جاؤ گی۔ فضول باتیں کر رہے ہو، میرے پوتے کی لاش دو گے یا نہیں؟ ان 3 پولیس والوں کی طرح میری بھی روح نکالنے آؤ، میں انعام کے طور پر پوتے کی لاش تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہاری شہ رگ تک نہیں پہنچ سکوں گی؟ بھائی موت کا کیا ہے، وہ نیلما بن کر بھی آ سکتی ہے، اور نیلما کو ہی آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے صرف 3 دن کے لیے اس کی لاش ایک ایئر کنڈیشن روم میں رکھی ہے۔ ہماری اعلیٰ ظرفی دیکھو کہ اسے 3 دنوں تک سڑنے گلنے سے بچا رہے ہیں، چوتھے دن اسے کسی کھلے میدان میں پھینک دیں گے تاکہ اسے گدھ نوچ نوچ کر کھا جائیں۔ وہ چیخ کر کہنے لگی تم ایسا نہیں کرو گے، میرے پوتے کا اب صرف جسم رہ گیا ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے، وہ نہیں ملے گا تو میں ایرانی اکابرین کو ایک ایک کر کے ہلاک کرنا شروع کر دوں گی۔ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے شروع کر دو، کیونکہ جناب علی اسداللہ تبریزی مہمان کے طور پر 1 گھنٹے کے اندر ایران پہنچنے والے ہیں، پھر تمہاری آتما شکتی دری کی دری رہ جائے گی، نہ تم یہاں کسی کو ہلاک کر سکو گی اور نہ ہی پوتے کی لاش حاصل کر سکو گی۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی، موبائل فون کان سے لگائے سوچتی رہ گئی کہ اب اسے جواباً کیا کہنا چاہیے۔ جناب تبریزی کی موجودگی میں کسی کی آتما شکتی کام نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بولی تم جھوٹے اور مکار ہو، جناب تبریزی کی دونس دے رہے ہو، وہ ایران نہیں آ رہے، تم میری آتما شکتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ان بزرگ کا سہارا لے رہے ہو۔ ابھی تھوڑی دیر میں معلوم ہو جائے گا ہمارے وہ بزرگ یہاں پہنچ چکے ہیں یا نہیں۔ ایرانی اکابرین کی سلامتی کے لیے ان بزرگ کا سہارا لازمی ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تمہاری آتما شکتی کا مقابلہ کر رہا ہوں، تمہاری آتما پوری دنیا کا چکر کاٹ کر آئے گی، تب بھی مجھے تلاش نہیں کر سکے گی۔ شکر کرو میں ایران میں مصروف ہوں، ورنہ اب تک تمہاری شہ رگ تک پہنچ چکا ہوتا۔ جب چاہو میرے پاس چلے آؤ، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر بھی زندہ رہوں گی۔ آج شیتارا کے جسم میں ہوں، آئندہ کسی دوسری حسینہ کے جسم میں سما کر زندہ رہوں گی۔ اتنا تو ہم جانتے ہیں کہ آتما بار بار جسم بدلتے بدلتے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں تمہارے ایک جسم سے دوسرے جسم میں جانے پر مجبور کرتا رہوں گا اور کمزور بناتا رہوں گا، لیکن یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ ابھی اپنے پوتے کی بات کرو، بیچارے کا مردہ شریر آج ایئر کنڈیشنڈ میں پڑا ہے، چوتھے دن گدھ کی خوراک بنے گا۔ تمہارا اکلوتا پوتا۔ وہ تڑپ کر بولی ایسے نہ بولو، میرے اندر کے درد کو کرب کو سمجھو، اسے ہلاک کر کے میرا کلیجہ نوچ لیا گیا ہے۔ میں تمہیں چیلنج نہیں کروں گی، اسے واپس کر دو۔ اسے واپس کریں گے تو تم اس کے کریا کرم کے بعد امریکہ کی داشتہ بن کر یہاں آؤ گی۔ بہتر ہے ابھی آؤ، مجھ سے اور ایرانی اکابرین سے انتقام لو اور پوتے کو لے جاؤ۔ میں اپنے مردہ پوتے کی قسم کھاتی ہوں کبھی ایران کا رخ نہیں کروں گی، ایرانی اکابرین میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ چونکہ تم اپنے مردہ پوتے کی قسم کھا رہی ہو، اس لیے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اپنی طرف سے ایک خصوصی طیارہ روانہ کرو، ہم اس کی لاش روانہ کر دیں گے۔ میں ابھی طیارے کی روانگی کا انتظام کرتی ہوں۔ اگر پہلے ہی اتنی شرافت سے گفتگو کرتی تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ ویسے جو طیارہ بھیج رہی ہو اس میں 4 لاشوں کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اس نے ایرانی سے پوچھا باقی 3 لاشیں کس کی ہوں گی؟ تم نے ہمارے 3 پولیس والوں کو ہلاک کیا ہے، اپنے امریکی آقاؤں سے کہو ان کے 3 ایجنٹوں کی لاشیں بھی روانہ کی جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے اعلی کار کے ذریعے فون بند کر دیا۔ بلی ڈونا کو اس حالت میں چھوڑا گیا تھا کہ پورس کے جوہو والے بنگلے میں تھی۔ اس بنگلے میں ڈمی پارس اور ڈمی پورس کے درمیان جس طرح مقابلہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں بلی ڈونا کو نقصان پہنچا تھا۔ پارس نے پورس کو اصلی سمجھ کر اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کی تھی۔ بعد میں یہ بھید کھلا کہ پارس اور ڈمی پورس ہیں، ان میں سے کوئی ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا۔ وہاں یہ علم جاننے والی صرف بلی ڈونا تھی۔ اس دوا کے اثر سے وہ 12 گھنٹے کے لیے ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئی تھی۔
ڈمی پارس اور ڈمی پورس کے مقابلے سے کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ بیچاری بلی ڈونا نقصان میں رہی، وہ دونوں اس کے بنگلے سے چلے گئے۔ اب اس بنگلے میں تنہا رہ جانے والی 12 گھنٹوں کے لیے ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، جسم میں توانائی تھی، ایک فائٹر کی حیثیت سے دشمنوں کا منہ توڑ سکتی تھی۔ مکارانہ طریقہ کار کے سلسلے میں اس نے جو ٹریننگ حاصل کی تھی، اس کے مطابق وہ مصیبت کی گھڑی میں اپنی حفاظت کر سکتی تھی، لیکن پہلی بار ٹیلی پیتھی سے محروم ہو کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈول کا پول ہو گئی ہے۔ اوپر سے بجنا چاہتی ہے تو بجتی رہے گی، مگر اندر سے کھوکھلی رہے گی۔ اس میں جتنی صلاحیتیں تھیں وہ سب ٹیلی پیتھی کے بل پر تھیں، کیونکہ مخالفین کے چور خیالات پڑھ لینے کے بعد ہی وہ ان کی طاقت اور کمزوری کا اندازہ لگاتی تھی اور اسی کے مطابق مکارانہ چالیں چلتی تھی۔ ڈمی پارس اور ڈمی پورس کے جانے کے بعد اس نے بنگلے کے دروازے اور کھڑکیوں کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ دل و دماغ میں یہ خوف سمایا ہوا تھا کہ وہاں کوئی بھی دشمن آ سکتا ہے۔ اندر بند ہونے کے باوجود خوف کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے دماغ کے دروازے سے اندر آ سکتا تھا۔ وہی ایک ایسا دروازہ تھا جسے وہ 12 گھنٹے تک بند نہیں کر سکتی تھی۔ پارس اور پورس نے ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے کی دھن میں بلی ڈونا کا کباڑہ کر دیا تھا۔ خود وہ دونوں اپنے مقصد میں ناکام رہے تھے۔ اپنی ناکامیوں کے بعد وہ بلی ڈونا کی پرواہ نہ کرتے، لیکن یہ مانتے تھے کہ بلی ان دونوں کے لیے ایک اہم مہرہ ہے۔ ان میں سے کوئی اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے فی الحال کوئی عمل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو ان کی دوسری مصروفیات تھیں، دوسرا یہ کہ اس کے دماغ پر عمل کے دوران میں وہ ایک دوسرے کو ناکام بنا سکتے تھے۔ پارس نے اپنے 2 ماتحتوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ بلی کے دماغ میں رہیں، اگر پورس اس پر عمل کرنا چاہے تو اسے ناکام بنا دیں۔ پورس نے بھی یہی کیا تھا۔ اس نے اپنے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی وہی حکم دیا تھا جو پارس اپنے ماتحتوں کو دے چکا تھا۔ پارس سے ٹکرانے کے بعد پورس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ اسے پارس کے اگلے حملوں سے محفوظ رہنے اور نئے ڈاکٹروں سے نئی دوا تیار کرانے کے لیے کئی طرح کے منصوبے بنانے تھے اور ان منصوبوں پر جلد سے جلد عمل بھی کرنا تھا۔ بلی ڈونا کا خوف بے جا نہیں تھا۔ پارس اور پورس اب بھی اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے ماتحتوں نے بڑی خاموشی سے اس کے اندر جگہ بنائی ہوئی تھی۔ اس طرح یہ صاف ظاہر تھا کہ 12 گھنٹے ایک دوسرے کی روک تھام میں گزر جاتے اور وہ کسی کی بھی معمولہ بننے سے محفوظ رہ جاتی۔ پارس اور پورس نے اپنے اپنے ماتحتوں کو نادیدہ بنانے والی ننھی سی گولیاں دی تھیں اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کے اندر ٹریپ نہ کی جا سکے تو پھر اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت بحال ہو جائے گی۔ وہ ان ماتحتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دے گی۔ اس وقت وہ نادیدہ بن کر اس کے آس پاس رہ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ جوہو کے بنگلے سے نکلنے کے بعد کہاں جائے گی، کیا کرے گی اور رپوش رہنے کے لیے کہاں ٹھکانہ بنائے گی۔ 12 گھنٹے کچھ کم نہیں ہوتے، خصوصاً ان حالات میں جب نامعلوم دشمن موت بن کر آنے والے ہوں۔ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی کسی طرح معلوم ہو سکتا تھا کہ اب وہ آسانی سے ٹریپ کی جا سکتی ہے۔ ایسے میں ہر لمحے اندیشہ جنم لیتے رہتے ہیں اور وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بنگلے کے اندر ہر لمحہ اس کے لیے ایک پہاڑ تھا۔ وقت تھا کہ گزر نہیں رہا تھا۔ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، کھڑکیوں کے پردے ہٹا کر یہ دیکھتی نامعلوم افراد اس کی نگرانی کر رہے ہیں یا نہیں۔ کبھی کسی روشن دان سے جھانک کر دیکھنے لگتی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنی دعائیں نہیں مانگی ہوں گی جتنی اس روز اپنی سلامتی کے لیے مانگ رہی تھی۔ دعائیں قبول ہو گئیں۔ آخر وہ عذاب سے بھرپور 12 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے آزمائش کے طور پر خیال خوانے کی پرواز کی۔ اپنے ایک ماتحت کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑے، پھر خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اس کی کھوئی ہوئی صلاحیت اسے واپس مل گئی تھی۔ وہ اسپرنگ والے بیڈ پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس دوران میں اس کے دماغ میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اگر آتا تو اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنانے کے لیے اس پر تنویمی عمل کرتا اور عمل کرنے سے پہلے اسے سلانا ضروری ہوتا۔ جبکہ وہ 12 گھنٹے سے مسلسل جاگ رہی تھی، سونے کے لیے پلک تک نہیں جھپکائی تھی، اسے اونگ بھی نہیں آئی تھی۔ یہ ساری باتیں ثابت کر رہی تھی کہ وہ دشمنوں سے محفوظ رہی تھی اور اب بھی محفوظ ہے۔ اب اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا۔ ٹیلی پیتھی پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی قوت بن گئی تھی اور وہ تنہا رہ کر پھر اپنی ایک مضبوط پوزیشن بنا سکتی تھی، مگر ایک اندیشہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ بنگلے کے باہر پورس اور پارس کے اعلی کار اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ان دونوں کو اس تنویمی عمل کرنے کا موقع نہ ملا ہو۔ آئندہ کبھی اسے ٹریپ کرنے کے لیے وہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے اس کی اگلی خفیہ پناہ گاہ کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہتے ہوں گے۔ پورس کی ڈمی نے وہاں سے جانے
سے پہلے کہا تھا کہ الماری کے سیف میں انڈین اور امریکن کرنسی بھری ہوئی ہے، وہ جتنی رقم چاہے خرچ کر سکتی ہے۔ اس نے ایک بیگ میں دونوں ملکوں کے بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں رکھ لیں، پھر بنگلے سے باہر نکلنے سے پہلے ایک کھڑکی کا پردہ ہٹا کر دیکھا۔ وہ ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ پارس اور پورس کے آدمی اس کا تعاقب کریں گے۔ اس کی سوچ غلط نہیں تھی، اس کا تعاقب ہونے والا تھا، لیکن یہ بات وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ دونوں اس پر نظر رکھنے کے لیے اپنے آدمیوں کو نادیدہ بنا کر رکھیں گے۔ بہرحال اسے اپنے اس بنگلے سے نکلنا ہی تھا، کسی دوسری پناہ گاہ کی تلاش ضروری تھی، لیکن وہ پورا ممبئی شہر گھوم کر پہلے یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اب وہ تنہا تھی اور اسے پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اس نے بنگلے سے نکلنے کے بعد ایک ایجنسی سے کرائے پر کار لی، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئی۔ وہ کبھی سمندر کے ساحل پر گھومتی رہی اور کبھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتی رہی۔ وہ جوان تھی، حسین تھی، پھر یہ کہ تنہا تھی۔ کئی بدماشوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اس نے مسکرا کر انہیں اپنی طرف مائل کیا، ان سے باتیں کی۔ پتہ چلا کہ وہ متوقع دشمنوں میں سے نہیں ہیں، کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پھر اس نے ان کی ایسی پٹائی کی کہ وہ بکھلا گئے۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک جوان حسینہ ایسی فائٹر ہوگی۔ پھر ایک عورت کا ساتھ دینے کے لیے دوسروں نے بھی انہیں مار بگانا شروع کیا تو وہ بھاگ گئے۔ وہ پھر مختلف شاہراہوں پر کار ڈرائیو کرنے لگی اور اس یقین کے ساتھ عقب نما آئینے میں دیکھتی رہی کہ ضرور کچھ لوگ اس کے تعاقب میں ہوں گے۔